بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان، قابل احترام سامعین، آج 74واں سبق پیش خدمت ہے۔ موضوع ہے عمرۃ القضاء۔ حضرات، سن 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ مکرمہ میں امن و عافیت کے ساتھ داخل ہوئے ہیں اور عمرہ کر کے کچھ نے سر منڈوا لیے ہیں اور کچھ نے بال کتروائے ہیں۔ آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور آپ نے بیت اللہ کی کنجی لی اور عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرات، اسی خواب کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں کعبۃ اللہ کے عمرے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ کے ساتھ تقریباً 2000 مسلمان صحابہ کرام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حدیبیہ کے مقام پر ہے۔ کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاور عمرہ کرنے سے روک دیا ہے اور کافی رد و کد کے بعد حدیبیہ کے مقام پر کفار قریش سے چند امور پر صلح قرار پائی ہے اور بغیر عمرہ کیے ہوئے آپ مدینہ واپس ہو گئے۔ اس صلح میں یہ بات قرار پائی تھی کہ آپ اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے، بغیر ہتھیار کے آئیں گے اور صرف 3 دن قیام کریں گے۔ آپ نے انہی دروس کے حلقے میں صلح حدیبیہ پر متعدد دروس سماعت فرمائے ہیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس عمرۃ القضاء کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام سے مدینہ طیبہ کی واپسی آپ کی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے حضرات صحابہ کرام میں بھی ناراضگی ہے، چونکہ یہ صلح نہایت دب کے ہوئی ہے اور نہایت کفار کے شرطوں پہ ہوئی ہے۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح میں جو کفار قریش کی ہر بات مان لی ہے وہ آپ سب پر اب اس واقعے سے کھل گئی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امن کے زمانے میں خیبر فتح کیا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے کفار سے صلح کر کے ان کو روک دیا، اور یہ جو یہودی تھے جو موقع بموقع شرارت کیا کرتے تھے، پوری طرح سے مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف کو ان یہودیوں کی سازشوں سے آپ نے خیبر فتح کر کے پاک کر لیا ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمرۃ القضاء کا تذکرہ آپ قرآن مجید میں سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو برحق سچا خواب دکھایا تھا۔ حضرات، میں یہاں پر روک کر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا اور اسی سال عمرے کا موقع نہ مل سکا تو بعض صحابہ کرام کو بھی یہ دل میں خیال گزرا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً جو خواب دیکھا ہے وہ سچا تھا۔ پھر کچھ منافقین نے اور کچھ اسلام دشمن عناصر نے بھی مسلمانوں کا مذاق اڑایا تھا، لیکن خواب کی عمر طویل ہوتی ہے کبھی کبھی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے خواب ابھی آج دیکھا ہے تو کل ہی اس کی تعبیر ظاہر ہو۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو برحق سچا خواب دکھلایا ہے۔ اس سال نہیں، انشاءاللہ اگلے سال عمرہ کریں گے۔ انشاءاللہ تم ضرور امن و اطمینان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، پھر تم عمرے کی ادائیگی کے بعد اپنے سر مڈاؤ گے اور بال کٹواؤ گے، تمہیں کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ بات جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے، سو اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے تمہارے لیے ایک قریبی فتح مقرر فرما دی۔ یہ قریبی فتح سے مراد فتح مکہ بھی ہے اور اس قریبی فتح سے مراد خیبر کی فتح بھی ہے۔ حضرات، صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 مسلمان عمرہ قضاء کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ادھر قریش کے کچھ لوگوں نے مکہ خالی کر دیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو عمرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں گے۔ نیز قریش نے مشہور کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو استباع اور رمل کا حکم دیا کہ وہ اپنے ایک کندھا ننگا کر کے پہلوانوں کی طرح لپک لپک کر طواف کریں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأً اراہم اليوم من نفسہ قوتاً، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو مشرکوں کو آج اپنی قوت دکھائے۔ حضرات، اب آئیے اس واقعے کو کچھ تفصیل سے سنیے۔ اس موقع پر یعنی عمرۃ القضاء کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کی تعداد 2000 تھی۔
کوچ کے وقت آپ نے حکم دیا تھا کہ جو لوگ حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے ان میں سے ہر شخص کا چلنا ضروری ہے، لہذا حدیبیہ کے سارے ہی شریک عمرہ قضا میں شریک تھے، ساتھ تھے، سوائے ان حضرات کے جو یا تو غزوہ خیبر میں شہید ہو گئے تھے یا اس دوران میں ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے علاوہ آپ کے ساتھ کچھ وہ لوگ بھی تھے جو حدیبیہ کے موقع پر شریک نہیں تھے۔ مدینے سے کوچ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ ایک قول کے مطابق ان کے علاوہ کسی اور دوسرے صحابی کو بھی بنایا۔ لذا آپ کے ساتھ قربانی کے 60 جانور تھے جن کو شریعت کی اصطلاح میں بدنہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان سب جانوروں کے گلوں میں قلادہ یعنی علامت یا نشان ڈالا۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر جانور کے گلے میں چمڑے کا ٹکڑا یا جوٹا لٹکا دیا تاکہ جانور دیکھ کر ہر شخص سمجھ لے کہ یہ ہدی کا جانور ہے، یعنی اللہ کے حرم میں ذبح ہوگا، اور لوگ اس جانور کو کچھ نہ کہیں۔ یہاں ہدی کے جانور کے ساتھ اشعار کرنے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اشعار کا مطلب غزوہ حدیبیہ میں آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو ہدی کے جانور تھے ان کی نگرانی پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ناجیہ بن جندب کو متعین فرمایا جو ان کو ہکا رہے تھے۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار، زرہیں اور نیزے بھی ساتھ لیے۔ مسلمانوں میں 100 آدمی گھوڑ سوار تھے جن کے امیر حضرت محمد بن مسلمہ تھے، اور ہتھیار وغیرہ بشیر بوزن امیر ابن سعد کی نگرانی میں دیے گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مسجد نبوی کے دروازے سے احرام باندھ لیا، روانہ ہوئے۔ جب آپ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو گھوڑے سواروں کو آپ نے آگے بڑھا دیا اور سواروں کو باقی تمام لوگوں کے آگے آگے کر دیا۔ چونکہ اس سفر میں آپ نے ہتھیار بھی لے لیے تھے جو صلح نامہ کی شرائط کے خلاف تھیں، اس لیے صحابہ نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار ساتھ رکھ لیے ہیں؟ حالانکہ قریش نے معاہدے میں یہ شرط رکھی تھی کہ ہم لوگ صرف مسافر کا ہتھیار یعنی میان میں پڑی ہوئی تلوار کے ساتھ ہی مکہ معظمہ داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ان کے سامنے ہتھیار لے کر حرم میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن ہتھیار ہمارے قریب ضرور ہوں گے تاکہ اگر دشمن کی طرف سے اچانک کوئی ہنگامہ کھڑا ہو جائے تو ہتھیار ہمارے پاس ہوں۔ غرض کہ حضرت محمد ابن مسلمہ گھوڑے سوار دستہ لے کر آگے بڑھ گئے۔ جب وہ مر زہران کے مقام پر پہنچے تو انہیں قریش کے کچھ لوگ ملے اور انہوں نے محمد ابن مسلمہ سے حال پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے تشریف لا رہے ہیں اور کل صبح انشاءاللہ آپ اس منزل پر پہنچ جائیں گے۔ قریش کی گھبراہٹ اور حضرت کے پاس وفد۔ ادھر ان لوگوں نے حضرت محمد بن مسلمہ کے ساتھ بڑی تعداد میں ہتھیار دیکھے تو وہ لوگ نہایت تیزی کے ساتھ وہاں سے بھاگے اور قریش کے پاس پہنچ کر انہیں بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ بے شمار ہتھیار بھی ہیں اور گھوڑ سوار دستہ بھی ہے۔ قریش یہ سن کر بدحواس ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی ہے جو اس معاہدے کے خلاف ہو، بلکہ ہم لوگ معاہدے کے پابند ہیں۔ جب تک بھی صلح نامہ کی مدت ہے ہم اس کے پابندی کریں گے، پھر آخر کس بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں؟ اس کے بعد قریش نے مکرز بن حفص کو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آپ کے پاس جا کر کہا، اے محمد، آپ کے بچپن سے آج تک کبھی یہ نہیں سنا گیا کہ آپ غداری یا دغابازی کرتے ہیں، لیکن آج آپ اپنی ہی قوم کے مقابلے میں ہتھیار بند ہو کر حرم میں داخل ہونے آئے ہیں، جبکہ آپ قریش سے یہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ صرف مسافر کے ہتھیار یعنی میانوں میں پڑی ہوئی تلواریں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا میں ان ہتھیاروں کو لے کر داخل نہیں ہوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں داخلہ۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں داخل ہونے کا وقت قریب آ گیا تو قریش کے بڑے بڑے لوگ مکے سے نکل کر کہیں چلے گئے، کیونکہ ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جو نفرت اور دشمنی اور حسد تھا اس کی وجہ سے یہ لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھیں۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مکے میں داخل ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ آپ کے صحابہ آپ کے گرد و پیش ننگی تلواریں لیے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے چل رہے تھے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اس تبصرے کی اپنے نبی کو خبر دے دی، یعنی
مشرکوں کی ایک جماعت قینقاع نامی پہاڑ پر جا کر وہاں سے نیچے جھانک رہی تھی۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو طواف کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ چونکہ ان لوگوں نے مکے کے مہاجروں کو ایک مدت کے بعد دیکھا تھا، اس لیے وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ یثرب کے بخار نے مہاجروں کو بہت کمزور کر دیا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ تمہارے سامنے جو لوگ آئے ہیں ان کو یثرب کے بخار نے کھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اس تبصرے کی آپ اپنے نبی کو خبر دے دی، چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے گا جو ان مشرکوں کو اپنی جسمانی قوت و طاقت دکھلائے گا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ طواف کے 3 پھیروں میں رمل کریں، یعنی اکڑ کر اور سینہ نکال کر چلیں، اور مشرکوں کو دکھائیں کہ ہم میں پوری طرح زور و قوت باقی ہے اور وہ لوگ ان کی ظاہری کمزوری سے خوش نہ ہوں۔ جب مسلمانوں نے رمل کرنا شروع کیا تو مشرکوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور بتایا تھا کہ تم لوگ کہہ رہے تھے کہ انہیں یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا، حالانکہ یہ تو کہیں طاقتور اور شہزور ہیں اور ہرنیوں کی طرح زقندے بھر رہے ہیں۔ حضرات، قریش کا واپسی کا مطالبہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ بیت اللہ کا طواف فرمایا اور حجر اسود کی گہرائی والے حصے کو چوما۔ کہا جاتا ہے کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور اس وقت تک وہیں رہے جب تک کہ حضرت بلال نے ظہر کی اذان نہیں دے دی۔ سنیے حضرت بلال کے اذان کو سن کر کفار قریش کا کیا تبصرہ ہے۔ حضرت بلال نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی تھی تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اذان سن کر کہا اللہ تعالیٰ نے ابو حکم یعنی ان کے باپ ابو جہل کو یہ عزت دی، انہیں اس غلام کے کلمات سننے سے پہلے ہی اٹھا لیا۔ ذلت تھی، عزت تھی یا ذلت تھی؟ اذان سن کر مشرکین مکہ کے تبصرے۔ اس طرح صفوان بن امیہ نے یہ سب دیکھ کر کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ خالد ابن اسید نے اذان سنی تو یہ کلمات کہے اللہ کا شکر ہے کہ میرے باپ پہلے ہی رخصت ہو چکے ہیں، انہوں نے یہ دن نہیں دیکھا۔ بلال کعبے کی چھت پر چڑھا ہوا رینگ رہا ہے۔ سہیل بن عمرو نے جیسے ہی اذان سنی یہ منظر دیکھ کر اپنا منہ ڈھانک لیا۔ یہ سب لوگ وہ ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے اور اسلام کے سپاہی بنے، ان میں سے اکثر لوگ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کامیابی اور اس مقام کو دیکھ کر کفار قریش کے ہاتھوں کے طوطے گویا اڑ گئے۔ بہرحال ایک روایت میں ہے کہ قریش کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے قبے میں آئے۔ ابطح کے مقام پر جو نصب تھا، دوپہر کا وقت تھا، ایک قول ہے کہ صبح کا وقت تھا، بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان دونوں وقتوں میں آئے ہوں۔ حویتب کی بدکلامی اور ابن عبادہ کا غصہ۔ جس طور یہ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سعد بن عبادہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ حویتب نے آتے ہی کہا، چلا کر کہا کہ میں آپ کو اللہ کا اور اس معاہدے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ ہماری سرزمین سے چلے جائیں کیونکہ 3 دن گزر چکے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ کو حویتب کے چیخنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیہودہ انداز میں پکارنے پر غصہ آ گیا۔ انہوں نے غضبناک ہو کر حویتب سے کہا تیری ماں نہ رہے تو جھوٹا ہے، یہ زمین نہ تیری ہے اور نہ تیرے باپ کی ہے۔ ایک روایت میں سعد بن عبادہ نے حویتب کو گالی دے کر کہا کہ اے حرامزادے، یہ زمین نہ تیری ہے نہ تیرے ماں کی ہے، یہ زمین تیری ہے نہ تیرے باپ کی ہے۔ خدا کی قسم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین سے صرف اپنی خوشی اور رضامندی سے ہی جا سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرائے اور فرمانے لگے سعد، ان لوگوں کی توہین نہ کرو جو ہمارے خیمے میں ہم سے ملنے آئے ہیں۔ بہرحال 3 روز قیام فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرات، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا ہے، ہم یہیں پر اس سبق کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا ایک آخری حصہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔